السلام علیکم جی، خوش آمدید۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ طبیعت دیکھی ہے اپنی، بخار سے سرخ پڑی ہو اور دل کوکنگ کا کر رہا ہے، کھانا کھانے کی زحمت بھی نہیں کی ہوگی۔ اس نے سخت تیور لیے پوچھا، پر نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹرے پر پڑی جہاں کھانے کو چھوا تک نہیں تھا، اور میڈیسن بھی ویسے ہی تھی۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسلا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں کچن میں کام کرتے دیکھا تو انجام کی ذمہ دار خود ہوگی، اسے وارن کرتے اس نے کال ملاتے کسی کو کھانا لانے کا کہا۔ خادمہ گرم کھانا وہاں رکھتی دوسری ٹرے اٹھا کر لے گئی۔ زنیشا انگلیاں چٹکتی اس کی موجودگی میں اپنی بے ہنگم دھڑکنوں کو سنبھالتی بیڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ بہروز قمیض کے کف کوہنیوں تک موڑے، تھکن سے اور کچھ غصے سے سرخ سبز جاذب آنکھوں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی نظروں کی تپش پر اس کے خد و خال میں سرخی دوڑ گئی۔ بہروز مبہم سا مسکراتے بیڈ پر بیٹھا، اپنے پاؤں شوز سے نکالتے بیڈ پر رکھی ٹرے کو پکڑے، چاولوں کا چمچ بھر کر زنیشا کی طرف بڑھایا۔ جھجکتی وہ بھی پاؤں بیڈ پر کرتی اب اس کے پاس بیٹھ گئی۔ چاولوں بھرا چمچ اس کے ہاتھ سے کھاتی، اپنے ناخن سے بیڈ پر کھرچتی وہ نظریں چرا رہی تھی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، سلطان اسے وقفہ با وقفہ 3-4 چمچ کھلانے کے بعد لب دبائے بولا۔ اس واقعے کے بعد سلطان اور اس کے درمیان خاموشی ٹوٹی تھی۔ آپ بھی کھا لیں۔ کتنی شرمندگی ہو رہی تھی اسے کہ میں نے اسے ایک بار بھی پوچھا تک نہیں۔ تم کھلا دو تو۔ اس کی گہری بولتی نظریں خود پر ٹکی دیکھ اس نے سلطان کے ہاتھ میں پکڑی ایک ہی چمچ کو دیکھا۔ میرے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے، بہانہ بناتے اس نے بیچارگی سے کہا۔ وہ بائیں ہاتھ پر کٹ لگا ہے، تم دائیں ہاتھ سے کھلاؤ۔ ٹرے اس کی جانب کھسکاتے اس نے بغور اس کی حرکت دیکھی، جو لب سختی سے کاٹتی کنفیوز تھی۔ چور نظروں سے اس کے ہاتھ میں پکڑی چمچ کو دیکھا۔ میں استعمال شدہ چیزیں استعمال نہیں کرتا۔ اس کے الفاظوں میں کوئی مذاق نہ تھا، بلکہ وہ چمچ کو ٹرے میں رکھتے کندھے اچکا گیا۔ استعمال شدہ چیزیں استعمال نہیں کرنی، پر جس نے استعمال کی ہے اس کے ہاتھ سے کھا لینا ہے۔ جانے کیوں پر زنیشا کو غصہ آیا، اسی لیے ٹرے سے چاولوں بھری بریانی کی پلیٹ اٹھاتی دائیں ہاتھ سے چاول سلطان کی طرف بڑھائے۔ خوشی سے شاد اور مسرور ہوتے اس کے ہاتھ سے چاول کھائے۔ اس کے ہونٹ اس کی انگلیوں سے ٹچ ہوئے، شرم و گھبراہٹ سے زنیشا نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ سلطان نے لب دانتوں تلے دباتے چمچ بھر کر اس کی طرف کیا جسے وہ بمشکل کھانے لگی۔ پھر حیرت انگیز انکشاف ہوا، سلطان نے اسی چمچ سے چاول کا ایک چمچ کھایا۔ زنیشا کے ہلتے ہونٹ رکے، دل تیزی سے دھڑکا۔ میں نے سوچا جس لڑکی پر بہروز سلطان عاشق ہے اس کا جھوٹا کھانے میں کیا ہے؟ گہرا مسکراتے اس نے کہا۔ بس اور نہیں کھانا۔ وہ چمچ کھاتی وہ نہ میں سر ہلا گئی۔ 2 چمچ اور کھاتی وہ سر نہ میں ہلا گئی۔ بخار سے دکھتا سر وہ بمشکل ہی بیٹھی تھی۔ سلطان نے بغیر کچھ کہے اٹھتے ٹیبل پر رکھی اور واپس بیڈ پر بیٹھی زنیشا کی طرف بڑھا۔ جھکتے اس نے زنیشا کا تکیہ ٹھیک کیا۔ اس دوران اس کا چہرہ زنیشا کے بے حد قریب تھا۔ اس کے پاس سے آتی کلون کی خوشبو پر زنیشا نے حلق تر کیا۔ اس پر کمفرٹر ڈالتے لائٹ آف کرتے پورے کمرے میں اندھیرا کر دیا۔ قدموں کی چاپ اور دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس کا دل بجھ گیا۔ کمرے میں تمام چیزیں بے رونق ہو گئیں۔ اچاٹ دل سے کروٹ بدلتی اس نے نم ہوتی آنکھیں صاف کیں۔ کسی نے کمر کے گرد بازو حائل کرتے اپنی طرف کھینچا۔ ہاں! اندھیرے میں اس کی ایک چیخ گونجی۔ پھٹی نگاہوں سے اس نے سلطان کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتے اس کے سینے سے خود کو لگے دیکھ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ سلطان اسے اپنے حصار میں لیتا نرمی سے اس کے بال سہلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی آغوش میں پرسکون لیٹی سو گئی۔ اس کے حصار میں قید زنیشا کو سلطان نے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ اس کے آنے کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا، سلطان بدل چکا تھا، پر وہ ہمیشہ زنیشا کے لیے تکلیف کا باعث بنا تھا۔ گہری سانس خارج کرتے اس کے ماتھے پر نرمی سے ہونٹ رکھتے وہ اٹھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا زنیشا اس سے نفرت کرتی ہے، وہ بے بس تھا اس معاملے میں۔ امیر زادوں کو جب عشق ہو جائے نا تو اچھا خوار کرتے ہیں۔ بے تاثر چہرہ لیے موبائل کی طرف متوجہ ہوتے ای میل چیک کرنے لگا۔ کچھ ضروری کام کے تحت اٹھتا عجلت میں باہر نکلا۔
بہروز کی ایک فیکٹری میں آگ لگ چکی تھی۔ سرخ نظروں کے ساتھ حالات کو کنٹرول کرتے وہ غصے سے تنے نقوش لیے تمام معلومات لے چکا تھا۔ فیکٹری کا زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے، کافی بچت ہو گئی تھی، پر یہ کام ادھر کام کرتے کسی ورکر نہیں کیا تھا جسے وہ پولیس کے حوالے کر چکا تھا۔ آج پہلی بار کوئی شخص سلطان کے ہاتھوں زندہ بچا تھا۔ اس کا نقصان کرنے کے باوجود یہ تبدیلی حیران کن تھی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی، شدید تھکن کے باعث اس کی آنکھیں ہلکی سرخ تھیں۔ ساحر نے اسے کہا تھا کہ زنیشا کو خوش رکھنا ہے تو اس کی خوشی کو دیکھنا ہوگا، اور اس کی خوشی کیا ہے یہ سوچتے ہی سلطان مٹھیاں بھیج گیا۔ کچھ سوچتے وہ گاؤں کو جاتی سڑک پر گاڑی ڈال چکا تھا۔ ہاتھ سینے پر باندھے سلطان نے سرخ لہو ٹپکتی سبز آنکھوں سے اسلم کو دیکھا جو جھکے کندھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب کیا لینے آئے ہیں آپ؟ سب کچھ تو آپ نے لے لیا ہے، اب یہاں اور کچھ نہیں ہے جسے آپ لے جا سکیں۔ اسلم نے اذیت سے کہتے نم نگاہوں سے اپنے مالک کو دیکھا جس نے اس کی بیٹی کو چھین لیا تھا۔ میرے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں۔ میری دسترس میں میری زندگی ہے پر وہ میری نہیں ہے۔ اسلم صاحب، میں زنیشا سلطان کو کل آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گا۔ مزید اسے اپنے پاس رکھ کر اسے تکلیف نہیں دے سکتا، پر وہ ہمیشہ میری ہی رہے گی زندگی بھر کے لیے۔ میرا نام مرتے دم تک اس کے ساتھ رہے گا۔ سلطان نے یہ الفاظ کیسے کہے تھے وہی جانتا تھا، جبکہ اسلم نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا کہ وہ واقعی سچ کہہ رہا ہے، پر وہ کہتے ایک پل رکے بغیر لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ رات کے وقت حویلی داخل ہوا تھا، بجھا سا چہرہ، بکھرا پڑا حلیہ۔ وہ سلطان جسے دنیا جانتی تھی محبت میں خوار ہو گیا۔ کوٹ کو کندھے پر رکھے سنجیدگی کے ساتھ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ موسم کافی خراب تھا، بجلی کی گرج چمک کی آوازیں دل دہلا دینے والی تھیں۔ ابر آلود آسمان کی جانب سر اٹھاتے سلطان مسکرایا۔ اس نے سوچ لیا وہ زنیشا سے دوری اختیار کر لے گا، اس کی خوشی میں خوش ہو جائے گا۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ خادمہ سے پورے دن کی رودات سن چکا تھا۔ زنیشا کھانا کھا چکی تھی، جبکہ سارا دن کوئی ہنگامہ بھی نہیں ہوا۔ دروازے کی نوب گھماتے وہ اندر داخل ہوا، ایک نظر زنیشا کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر کوٹ صوفے پر پھینکتے شاور لینے چلا گیا۔ شرٹ لیس گلے میں تولیہ ڈالے، ماتھے پر بل ڈالے وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تھا۔ شرٹ پہنتے مرر سے نظر آتے زنیشا کے چہرے کو نظروں کے حصار میں ہی رکھا تھا، جس سے کنفیوز ہوتی وہ سرخ پڑ رہی تھی۔ سلطان نے رخ موڑتے اس کی جانب قدم بڑھائے، پر زنیشا نے لب بھینچتے تکیہ مٹھیوں میں پکڑا۔ تم ڈسٹرب ہوگی، مجھے کچھ کام ہے اس لیے تم سو جاؤ۔ سلطان نے تکیے کے پاس سے اپنی فائل پکڑتے ٹیبل سے چیزیں اٹھائیں۔ سنیں، سلطان جو لیپ ٹاپ پکڑے باہر جانے کو تھا زنیشا کی دھیمی آواز پر رکا۔ بولو۔ اپنی فائلز بھی بیڈ سے اٹھاتے اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھا، جو لب کاٹتے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ آپ ادھر ہی کام کر لیں، میں ڈسٹرب نہیں ہوں گی۔ آپ بیڈ پر بیٹھ جائیں، میں صوفے پر لیٹ جاتی ہوں۔ جلدی میں بولتی وہ بغیر سلطان کو بولنے کا موقع دیے تیزی سے روم کا ڈور لاک کرتے بیڈ سے اپنا تکیہ اٹھاتی صوفے پر رکھ گئی۔ زیر لب مسکراتے اس نے سر جھٹکا۔ پر میں یہاں کیوں بیٹھ کر کام کروں؟ اور ویسے بھی تم میرے ہوتے ہوئے اچھا فیل نہیں کرتی۔ نچلا لب دبائے اس نے بغور زنیشا کے تاثرات جانچے، جو سفید چہرے کے ساتھ کھڑکیوں کے پٹ بند دیکھتی، پھر باہر طوفانی ہواؤں کے دوش میں آتی آوازوں سے حلق ترک کرتی بمشکل مسکرائی۔ ایسا نہیں ہے، میں اچھا فیل کرتی ہوں۔ وہ ہکلاتی اسے یہیں روکنے کی تگ و دو میں تھی۔ اگر وہ یہاں اکیلی سوتی تو یقیناً خوف سے ہی مر جاتی۔ بچپن سے ہی اسے طوفانی بارشوں سے خوف آتا تھا۔ سلطان نے سر ہلاتے اپنا لیپ ٹاپ دوبارہ بیڈ پر رکھا، فائل ساتھ رکھتے اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ زنیشا اس کے رکنے پر دل ہی دل میں شکر ادا کرتی، پر اس کو اپنی طرف آتا دیکھ سانس روک گئی۔ سلطان اس کے قریب آتے بازو اس کی کمر کے گرد حائل کرتے اپنی قریب کھینچا۔ زنیشا نے اس کے بدلتے تیور دیکھ کر دل مضبوط کرتے اسے دیکھا، جو چہرہ ذرا ٹیڑھا کیے اس کو نظروں سے ہی کھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ آپ پیچھے ہوں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو مزاحمت کرتی اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، پر اس کا چٹانی وجود ویسے ہی کھڑا رہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے تم مجھے اپنے بے حد پاس رکھنا چاہتی ہو۔ یوں روک کر مجھے اپنے پاس رہنے کا بولنا تمہارے ارادے نیک نہیں لگ رہے ہیں بیگم۔ کتنے دنوں بعد آج سلطان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ارادے نیک نہیں ہیں؟ اس کی بات پر بوکھلاتی اس کی انگلیوں کے کھردرے لمس کو کمر پر رینگتا محسوس کر رہی تھی وہ ہکلا گئی۔
سلطان اس کے ہکلانے پر پھر غلط جملہ بولنے پر اپنے کہکہے کو دباتے اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھی۔ ایسا نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ بوکھلاہٹ میں بولی بات پر شرمندہ ہوتی کسمساتے اس کے حصار سے نکلنا چاہا۔ زنیشا بہروز سلطان، سوری پر اس وقت میرے ارادے نیک نہیں ہیں۔ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر جھکتے اس کے نازک وجود کو اپنی بازوؤں میں اٹھایا۔ آہ! وحشت سے چیختی اس نے سلطان کے سینے پر مکوں کی برسات کی۔ سلطان! بیڈ سے اٹھتی وہ کچھ کہنے کو تھی پر اس کے ہونٹوں پر سلطان قفل لگاتے انگلیوں سے اپنی انگلیاں الجھاتے اسے پیچھے دوبارہ لٹایا۔ شرم سے سرخ ہوتی سختی سے اپنی آنکھیں میچے اپنی ناخن سختی سے سلطان کے ہاتھوں میں گاڑے، پر وہ بے خود ہوتا اپنا وزن اس پر منتقل کرتے وہ کسی نشے میں گم رہا۔ اس کی سانس رکتے دیکھ وہ ذرا پیچھے ہوتے اس کا لال بھبوکا چہرہ دیکھا۔ سلطان نے شرارت سے آئیبرو اچکایا، پر زنیشا غصے سے سرخ ہوتی بغیر سوچے سمجھے عمل کیا۔ زناٹے دار تھپڑ کی گونج خاموش کمرے میں گونجتی بہروز سلطان کے بائیں گال پر نشان چھوڑ گئی۔ حیرت و بے یقینی کی کیفیت میں اس نے اپنے گال کو چھوا۔ زنیشا چہرے پر ہاتھ رکھے وہ بھی اپنے عمل پر خوف و ڈر سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان سرخ انگارہ سبز آنکھوں میں وحشت لیے پیچھے ہوا۔ بیڈ پر پڑے لیپ ٹاپ کو غصے سے اٹھاتے دیوار سے مارا۔ ٹوٹ کر لیپ ٹاپ نیچے گرا جبکہ اس کی قہر برساتی نظریں زنیشا پر مرکوز تھیں۔ کوشش بھی مت کرنا آئندہ میرے سامنے آنے کی، جلا کر راکھ کر دوں گا، تمہیں بھی اور خود کو بھی۔ وحشت بھری سرد آواز زنیشا کے حواس جھنجھوڑ گئی۔ وہ بہت بڑی غلطی کر چکی تھی شاید، پر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سلطان اسے وارن کرتا باہر چلا گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر زنیشا سلطان نے گہری سانس چھوڑی، آنکھیں موندیں۔ کیا دوبارہ وہ اپنی زندگی جی پائے گی جہاں بے فکری تھی؟ کاش وہ سلطان سے ملی ہی نہ ہوتی تو آج اس کی زندگی اتنی بے سکون نہ ہوتی۔ پلکوں پر ٹھہرے موتی گرتے تکیے کو بھگو گئے۔ کیا اس بار وہ غلط تھی؟ اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ لب کاٹتی اس نے سونے کی کوشش کی جو کہ بیکار تھی۔ سگریٹ سلگاتے وہ سرخ سبز آنکھوں کے ساتھ اس منظر کو یاد کرتے غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے سلطان بہروز کے چہرے پر اپنی انگلیوں کی چھاپ چھوڑی تھی۔ کیا اس کی قربت اسے اتنی ہی ناپسند ہے؟ اس نے ایک گہری سانس چھوڑی۔ میں اسے چھوڑنے والا ہوں، مجھے کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے اس کی نفرت سے، پر اصل میں وہ تڑپ رہا تھا کہ زنیشا اتنی ہی نفرت کرتی ہے کہ اس کے قریب جانے پر یہ رد عمل دکھایا۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے وہ آج پہلی بار بے بس ہوا تھا۔ وہ رات کے 2 بجے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر پڑا وجود جس میں سلطان کی جان تھی نیند میں گم تھا۔ اس کے قریب جاتے اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے، پر نور سرخ و سفید چہرہ، مٹے آنسوؤں کے نشان، تیکھی سرخ ناک اور گلابی ہونٹ، وہ ایک دیوی تھی جس کا جادو سلطان کے سر پر چڑھ کر بولتا تھا۔ زنیشا سلطان، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی۔ بہت غلط کیا تم نے، میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تم نے۔ میں نے اتنی محبت کی، اپنے ماں باپ کے خلاف تک گیا، پر تم نے آج بہت برا کیا، بہت برا۔ دھیمی سرگوشیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ آج صبح سے ہی تمہارے اور میرے راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ آج مجھے معلوم پڑ گیا ہے کہ تم میرے ساتھ ابھی بھی مجبوری میں رہ رہی ہو۔ تف ہے تم پر سلطان، تم پر دنیا تمہارے قبضے میں آ سکتی ہے، پر فقط تمہاری محبت کو تم سے محبت نہیں ہوئی۔ شاید یہ دستور ہی ایسا ہے کہ جسے ہم چاہ لیں وہ ہمیں نہیں چاہتا۔ مجھے لگتا تھا مجھے یہ محبت نہیں ہوگی، پر یہ سالی محبت تو چمٹ ہی گئی مجھ سے کہ اب نہ جان چھوڑ رہی ہے نہ جان لے رہی ہے۔ سرخ آنکھوں سے تصور میں اسے دور جاتا دیکھ وہ وہیں سر ٹکاتا اپنی سوچوں میں گم بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سنبھل جائے گا صبح تک، کسی پر خود کے بکھرنے کا راز بیان نہیں کرے گا وہ۔ کھٹ پھٹ کی آوازوں سے اس کے ماتھے پر شکن ابھری، پر مسلسل آتی آوازوں سے تنگ آ کر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سلطان بہروز ہمیشہ کی طرح بے نیازی کے ساتھ بلیک 4 پیس پہنے خود پر پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ وہ شخص مقابل کو پل میں زیر کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو زنیشا بھی یک ٹک اس کے وجیح چہرے کو دیکھتی رہی۔ جلدی اٹھو اور 5 منٹ میں ریڈی ہو کر نیچے آؤ۔ اس کی گمبھیر ساحرانہ آواز پر زنیشا کی پلکیں بھیگیں، جبکہ سلطان نے ایک نظر اس پر ڈالتے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتی تھی پر سلطان رکے بغیر چلا گیا۔ ان دونوں کا رشتہ ایک سوالیہ نشان تھا، ہر روز ایک دراڑ آ رہی تھی۔ وہ پریشان تھی کہ اب سلطان کیا کرے گا۔
سادہ سا سوٹ پہنتی بلیک چادر اوڑھے باہر نکلی۔ بات سنو لڑکی، مبین بیگم کی کڑکڑاتی آواز پر اس نے حلق تر کیا۔ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی جو انگلیاں چٹکاتی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ تم جانتی ہو کہ سلطان ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی کوئی بھی بات ہو پوری ضرور ہوتی ہے۔ تم بھی اس کی ضد ہو۔ وہ تمہیں چاہتا ہے یا دل لگی ہے میں نہیں جانتی، پر میرا بیٹا ان دنوں بہت بکھر سا گیا ہے۔ مجھے میرے سلطان سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہے۔ اس کی درگو حالت میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے لڑکی ہم تمہیں اپنی بہو بنانے کو راضی ہیں۔ چہرہ موڑے وہ خود سرد لہجے سے بولی، جبکہ سر جھکائے کھڑی زنیشا ان کے آخری الفاظوں پر حیرت سے سر اٹھایا۔ کیا اسے خوش ہونا چاہیے؟ وہ ساکت سی ہی کھڑی تھی۔ پر ایک بات یاد رکھنا، میرے بیٹے پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف میرے بیٹے کی پسند ہو، میری نہیں۔ اپنے لفظوں کا زہر پھینکتی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ زنیشا دھیمے قدموں سے باہر آئی۔ سلطان گاڑی سے ٹیک لگائے، سینے پر ہاتھ باندھے، ماتھے پر تیوری چڑھائے سرخ سبز نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زنیشا چال تیز کرتی گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سلطان نے نارمل سپیڈ سے گاڑی چلاتے وقفہ بوقفہ اس پر نظر ڈالے رکھی۔ اپنی چادر کو انگلی پر لپیٹتی وہ بار بار چور نظروں سے اس پر ڈال لیتی۔ سلطان نے نوٹ کیا وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ سوری سلطان، میں وہ سب… ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سلطان نے گاڑی کو بریک لگاتے اس کی طرف جھکتے سختی سے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سرخ گہری سبز آنکھیں اس کی غزالی بھوری آنکھوں کے بے حد قریب تھیں۔ جو تم نے کرنا تھا کر لیا، اب اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تمہاری خوشی دیکھنی ہے۔ جہاں تم خوش وہاں سلطان خوش۔ ماتھے کی پھولی رگیں اور برف لہجہ زنیشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ بڑی بڑی آنکھیں حد درجہ پھیلی تھیں، اپنے اتنے پاس سے آتی اس کے پرفیوم کی خوشبو حواسوں پر چھا رہی تھی۔ سلطان ایک نظر اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی، پر اب کی بار اس کی سپیڈ حد درجہ تیز تھی۔ گاڑی کو روکتے اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ زنیشا نے اپنے گھر کے سامنے گاڑی رکتے دیکھ حیرانگی سے سلطان کو دیکھا۔ سلطان نے دوسری طرف سے دروازہ کھولتے سائڈ پر ہوا۔ زنیشا لب کاٹتی باہر نکلی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی ذات سوالیہ نشان بن گئی۔ محلے کے لوگ کس قدر مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، پر سلطان بے نیازی سے کھڑا تھا، جیسے پرواہ ہی نہ ہو کون کیا سوچتا ہے۔ زنیشا نے جیسے ہی قدم اندر بڑھایا، بنو دوڑتی اس سے لپٹی۔ آپی، آپ کو بہت مس کیا میں نے۔ خوشی سے نم آنکھیں لیے وہ چہکتی بولی، جس پر وہ اس کا ماتھا چومتی سلطان کے سرد ترین تاثرات کو الجھن نہ سمجھی سے جھانچتی اندر گئی۔ جبکہ سلطان وہیں کھڑا تھا اکیلا، وہ اپنی خوشیاں رکھنے آیا تھا اس چوکھٹ پر۔ وہ لڑکی اس کی سانس سانس میں گھل چکی تھی، اس سے دور رہنا سہانے روح تھا، پر اس کا ایک تھپڑ سلطان کے وحشی پن کو جگا گیا۔ وہ اب زنیشا کو چھوڑ رہا تھا، سینے میں مچلتے تڑپتے دل کی فریاد سنے بغیر۔ وہ اپنے قدم پیچھے لیتا باہر نکلتا چلا گیا۔ اس بار بھی اس نے اپنی مرضی کی تھی۔ رشتے بنانے اور توڑنے میں بہروز سلطان ذرا جلد باز تھا۔ گاڑی گاؤں کی کچی سڑک سے نکلتی بہت دور نکل گئی۔ 4 ماہ 15 دن 10 گھنٹے 45 منٹ 16 سیکنڈ۔ کافی وقت ہو گیا ہے تم سے ملے مسز سلطان، پر تمہیں ترس نہیں آتا؟ آخر ہو تو بہروز سلطان کی بیوی نا۔ اندھیرے کمرے میں صبح کی ہلکی ہلکی سورج کی کرنیں کھڑکی سے آتی ایک خوبصورت تصویر پر پڑ رہی تھیں۔ ایک لڑکی جو مسکراتے چہرے کے ساتھ چمکتی نگاہوں میں خواہشوں کے جگنو لیے مسکرا رہی تھی، جبکہ شرٹ لیس صوفے پر بیٹھے سلطان کی نظر یک ٹک اس کے چہرے کو نہار رہی تھی۔ یہ تصویر اس نے بہت پہلے لی تھی، پر اب روز اس سے باتیں کرنا، شکوے کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ ان 4 ماہ کے دوران بہت کچھ بدل چکا تھا۔ مبین بیگم سلطان کی حالت دیکھتی روتی تھیں۔ اس کا بس چلتا تو آج ہی زنیشا سے معافی مانگ کر اپنے بیٹے کی خوشیاں لے آتی۔ ان کے جگر کا ٹکڑا آج بے حس بنا ایک انسان تو رہا ہی نہیں تھا۔ ہیرا کو وہ خود دبئی بھیج چکی تھی، واپس اس کے ماں باپ کے پاس۔ وہ مزید سلطان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔